ایک دوست نے کراچی سے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جو سی ایم لطیف بنیادی صنعت کار اور انہوں نے انڈسٹری کے گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، ان کے ساتھ ساتھ باقی سب لوگوں کی انڈسٹریوں پر بھی، صنعتوں پر، فیکٹریوں پر۔ تو اس ویڈیو میں جرمنی کا ذکر بھی آیا کہ وہی صنعت کار جو ہے مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کرے، سی ایم لطیف صاحب جو ہے وہ بعد میں یہاں سے ترک وطن کر کے جرمنی میں جا کے سیٹل ہو گئے اور وہیں فوت ہوئے۔ پاکستان ابتدا میں شروع میں اتنا امیر مطلب اگر نہیں بھی تھا تو خود کفیل تھا، گورنمنٹ آف پاکستان نے جرمنی کو بھی امداد دی تھی۔ تو وہ ملک جو دوسروں کو مالی مدد پہلے شروع میں دے رہا تھا، صنعتوں پر قبضہ کیا گورنمنٹ نے اور جو بیوروکریٹس بٹھا دیے اور انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس کی وجہ سے میں اور میرے جیسے لاکھوں لوگ جو ہے وہ بیرون ملک پاکستان کو چھوڑ کر باہر دوسرے ملکوں میں آگے روزگار کے لیے۔ اس کا ایک بڑا سبب جو ہے جو قرآن کو نہ سمجھنا بھی ہے۔ تو اس لیے میری اپیل ہے آپ سب سے کہ خدا را خود کو جہنم سے بچانے کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو جہنم کی ہمیشہ جلنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے قرآن کو سمجھیں، قرآن سمجھیں، دوسروں کو سمجھنے کی دعوت دیں۔ جب آپ قرآن سمجھیں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس زندگی کو گزاریں گے اور پھر انشاءاللہ اس میں خیر و برکت بھی آئے گی۔ تو یہ ویڈیو بھی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ والد نے ان کا نام محمد لطیف رکھا، وہ بڑے ہو کر چودھری محمد لطیف ہو گئے، لیکن دنیا انہیں سی ایم لطیف کے نام سے جانتی تھی۔ وہ پاکستان کے پہلے ویژنری انڈسٹریلسٹ تھے، اور انڈسٹریلسٹ بھی ایسے کہ چین کے وزیر اعظم چو این لائی، شام کے بادشاہ حافظ الاسد اور تھائی لینڈ کے بادشاہ ان کی فیکٹری دیکھنے کے لیے لاہور آئے تھے۔ چو این لائی ان کی فیکٹری، ان کے بزنس ماڈل اور ان کے انتظامی اصولوں کے باقاعدہ نقشے بنوا کر چین لے گئے اور وہاں اس ماڈل پر فیکٹریاں بنوائیں۔ سی ایم لطیف کی مہارت سے شام، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور جرمنی تک نے فائدہ اٹھایا۔ وہ مشرقی پنجاب کی تحصیل بٹالہ میں پیدا ہوئے۔ والد مہر میران بخش ارائیں اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے تھے، لیکن وہ لطیف صاحب کے بچپن میں فوت ہو گئے۔ لطیف صاحب نے والد کی خواہش کے مطابق اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ 1930 میں مکینیکل انجینئر بنے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 2 کمروں اور 1 برآمدے میں اپنی پہلی مل لگائی۔ یہ صابن بناتے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی محمد صدیق چودھری بھی ان کے ساتھ۔ لطیف اور صدیق دونوں نے دن رات کام کیا اور ان کی فیکٹری چل پڑی۔ یہ ہندو اکثریتی علاقے میں مسلمانوں کی پہلی انڈسٹری تھی۔ یہ صابن فیکٹری کے بعد لوہے کے کاروبار میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے علاقے میں چھا گئے اور لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ پاکستان بنا تو ان کے پاس 2 آپشن تھے، یہ اپنے کاروبار کے ساتھ ہندوستان میں رہ جاتے یا یہ کاروبار، زمین، جائیدادیں اور بینک بیلنس کی قربانی دے کر پاکستان آ جاتے۔ سی ایم لطیف نے دوسرا آپشن پسند کیا۔ آزادی نے سی ایم لطیف کا سب کچھ لے لیا۔ یہ بٹالہ سے خالی ہاتھ نکلے اور خالی ہاتھ لاہور پہنچے۔ بٹالہ میں ان کی فیکٹریوں کا کیا سٹیٹس تھا، آپ اس کا اندازہ صرف اس حقیقت سے لگا لیجئے کہ ہندوؤں اور سکھوں نے ان کی ملوں پر قبضہ کیا اور آج بٹالہ لوہے میں بھارتی پنجاب کا سب سے بڑا صنعتی زون ہے۔ سی ایم لطیف بہرحال پاکستان آئے اور 1947 میں نئے سرے سے کاروبار شروع کر دیا۔ انہوں نے لاہور میں بٹالہ انجینئرنگ کمپنی کے نام سے ادارہ بنایا۔ یہ ادارہ آنے والے دنوں میں بیکو کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سی ایم لطیف نے ملک میں بے شمار نئی چیزیں متعارف کرائیں۔ یہ سائیکل سے لے کر جہازوں کے پرزے تک بناتے تھے۔ بیکو گروپ یورپ سے لے کر چین اور جاپان تک مشہور تھا۔ جاپان اور چین کی حکومتیں اپنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بیکو بھیجتی تھی۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ گیا اور ذوالفقار علی بھٹو موجودہ پاکستان کے صدر بن گئے۔ بھٹو نے 1972 میں ملک کے تمام صنعتی گروپ کو میا لیے۔ یوں صدر کے ایک حکم سے ملک بھر کے تمام بڑے صنعت کار فٹ پاتھ پر آ گئے۔ آپ تصور کیجئے ایک شخص جس نے 1932 میں بٹالہ میں کام شروع کیا اور جب وہاں سیٹھ بنا تو اس کا سارا اثاثہ آزادی نے لوٹ لیا۔ وہ لٹا پٹا پاکستان آیا، اس نے دوبارہ کام شروع کیا، ایک ایک اینٹ رکھ کر ایسی عمارت کھڑی کی کہ جسے دیکھنے کے لیے دنیا کے ان ممالک کے حکمران آتے تھے جنہیں مستقبل میں اکنامک پاورز بننا تھا۔
लेकिन फिर एक रात उसका सारा असासा उस मुल्क ने छीन लिया जिसके लिए उसने 1947 में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आप तसव्वुर कीजिए उस शख्स की ज़हनी सूरत हाल क्या होगी। सीएम लतीफ़ हौसला हार गए, वो पाकिस्तान से नकल मकानी कर गए, वो जर्मनी गए और जर्मनी के एक छोटे से गांव में ज़िंदगी गुजार दी। उन्होंने दोबारा कोई कंपनी बनाई, कोई कारोबार किया और ना ही कोई फैक्ट्री लगाई। वो तवीलुल उम्र थे। उनका इंतकाल 2004 में 97 साल की उम्र में हुआ। वो बाकी ज़िंदगी सिर्फ बागबानी करते रहे। अफजल रहमान लिखते हैं, इस अलमिया का मैं ऐनी शाहिद हूँ। मेरे सामने फ्लैटीज होटल में डॉक्टर मुबशिर हसन ने संतों को कौमियाए का ऐलान किया। अगले रोज़ माल रोड पर वाक़े बैको के सदर दफ्तर में सीएम लतीफ़ की जगह डायरेक्टर इंडस्ट्रीज पंजाब बैठा सिगार पी रहा था। मैंने रेडियो के लिए इंटरव्यू किया तो मासूफ ने गोल मोल जवाब दिए क्योंकि उसको कुछ पता तक नहीं था। बैको क्या कुछ मैन्युफैक्चर करता है ये उसके बारे में बिल्कुल लाइल्म था। उसके बाद कश्मीर रोड पर वाक़े सीएम लतीफ़ के बंगले पर गया और अंदर पैगाम भेजा, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। जनरल ज़िया उल-हक ने 1977 में उन्हें बैको वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सीएम लतीफ़ ने माजरत कर ली। 1972 में जब भुट्टो ने सीएम लतीफ़ से बैको छीनी थी, उस वक्त इस फैक्ट्री में 6000 मुलाजमीन थे और ये अरबों रुपए सालाना का कारोबार करती थी, लेकिन ये फैक्ट्री बाद अज़ां ज़वाल का कब्रिस्तान बन गई। हुकूमत ने इसका नाम बैको से पीको कर दिया। पीको ने 1998 तक अरबों रुपए का नुकसान किया। बैको बादामी बाग के पसमानदा इलाके में थी और दुनिया भर से आने वाले सरबराहान ने ममलिकत को पाकिस्तान की तरक्की दिखाने के लिए खसूसी तौर पर बादामी बाग लाया जाता था, लेकिन हुकूमत की एक गलत पॉलिसी और हमारी समाजी नफ्सियात में मौजूद हसद और खुदकुशी के जज्बे ने इस लालाजार को सनत का कब्रिस्तान बना दिया और मुल्क की वो सनत जिसने जापान और चीन को सनतकारी का दर्ज दिया था, वो तारीख का स्याह बाब बनकर रह गई थी। आज हालत यह है कि वो लोग जिनके लीडर पाकिस्तान से सनतकारी के नक्शे हासिल करते थे, वो लोग सीएम लतीफ़ के मुल्क को बिल्डोजर से लेकर ट्रैक्टर और टूटी से लेकर हथौड़ी तक बेचते हैं। हम 1972 में मुल्क को कारोबार और सनत का कब्रिस्तान बनाने वालों की बरसियां मनाते हैं, लेकिन हमें सीएम लतीफ़ जैसे लोगों की कब्रों का निशान मालूम तक नहीं है। ये अलमिया अगर सिर्फ यहाँ तक रहता तो शायद हम संभल जाते। हम इस मुल्क में काम करने वाले लोगों को सीएम लतीफ़ की तरह दूसरे मुल्कों में क्यों देखना चाहते हैं? मुझे अक्सर औकात महसूस होता है हम इस मुल्क में काम करने वाले और तरक्की करने वालों को पसंद नहीं करते। हम मोहसिनों को जलील करने वाले लोग हैं। मुल्क बचाने वालों को बख्शा और ना ही मुल्क संवारने वालों को बख्शा। हमने सिर्फ मुल्क तोड़ने वालों को सलाम किया।